خطبے میں جو میں نے آیت کریمہ پڑھی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار ہوشیار ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ بے شک اللہ کے ولیوں کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہے۔ حضرات گرامی، شاعر کہتا ہے کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ فرمایا کہ آج ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آ جا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کر لے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین آخری نبی مان لے۔ اگر کل حشر میں اور قیامت کے دن اگر تو مان گیا تو پھر تیرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں مان گیا۔ الحمدللہ عز و جل ماہ ربیع الآخر یعنی ربیع الثانی کا مہینہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے 11 تاریخ کو قطب ربانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شاہ باز لامکانی، محبوب سبحانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک جو ہے منایا جاتا ہے، جسے بڑی 11ویں سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے، جس کو عاشقان غوث بڑی 11ویں شریف بھی کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے ہم آج سر زمین بغداد پر اپنے مزار پر انوار میں آرام فرما اس مقدس ہستی کا ذکر خیر کریں گے، بالخصوص ان کا علمی مقام و مرتبہ جو ہے وہ کیا ہے، جنہیں دنیا جو ہے غوث اعظم کے لقب سے جانتی بھی ہے اور پہچانتی بھی ہے۔ اللہ عز و جل نے آپ کو ولایت کا وہ عظیم تاج عطا فرمایا ہے کہ آپ تمام اولیاء کے سردار جو ہے وہ قرار پائے۔ آئیے سب سے پہلے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی علمی شان و شوکت سے متعلق ایک ایمان افروز واقعہ جو ہے وہ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا حافظ ابو العباس احمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے اجتماع غوثیت میں جو ہے میں حاضر ہوا۔ ایک قاری صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور تلاوت کرنے کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے واعظ جو ہے وہ شروع کیا، واعظ کا آغاز کیا اور تلاوت کی گئی آیت مبارکہ میں سے ایک کی تفسیر جو ہے بیان کرتے ہوئے آیت کا ایک معنی بیان فرمایا۔ تو میں نے علامہ ابن جوزی سے پوچھا کیا آپ کو اس تفسیر کا علم ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں مجھے یہ تفسیر قول جو ہے وہ معلوم تھا، اس لیے بعد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کر جو ہے وہ 11 تفسیریں جو ہے وہ اس آیت کی بیان کر دی۔ تو پوچھا گیا کہ مجھے معلوم تھا۔ حافظ ابو العباس فرماتے ہیں کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس ایک آیت مبارکہ کی
40 تفسیر کا قول جو ہے وہ بیان کیا۔ کتنے؟ 40 تفسیر ایک آیت مبارکہ، یعنی آپ کا علمی مقام و مرتبہ کیا ہے۔ لوگ آج صرف جو ہے وہ کرامت سمجھتے ہیں کہ غوث پاک نے کرامتیں بیان کی، ہوا میں اڑتے تھے، فلاں فلاں مرغی کو زندہ کیا، یعنی ہمارا انحصار جو ہے وہ کرامت پر ہی ختم شروع ہوتا ہے اور کرامت پر ہی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ان کا ہم نے جو ہے ان کی نہ تعلیمات پر جو ہے کبھی ان کو پڑھا، نہ انہیں سنا، نہ اس پر عمل کیا۔ جب تک ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، تو ان کا علمی مقام و مرتبہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا۔ تو فرمایا کہ انہوں نے ایک آیت مبارکہ کے 40 تفسیر کا قول فرمایا اور ہر قول کے قائل کا نام بھی جو ہے وہ بتایا، اور فرمایا کہ فلاں نے فلاں سے جو ہے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، یعنی اس طرح قول بھی جو ہے قائل کے بیان کیے اور کا نام بھی بتایا۔ مگر 11 تفسیروں کے بعد سے ہر تفسیر کے بارے میں میرے پوچھنے پر علامہ ابن جوزی نے نفی میں جو ہے وہ سر ہلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تفسیر میرے علم میں نہیں ہے۔ اب اس واقعے سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام و مرتبہ کی بلندی کا بخوبی جو ہے وہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ جو ہے صبح سے لے کر دوپہر تک، دوپہر سے لے کر شام تک جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ پڑھاتے، یعنی 13 اسباق آپ روزانہ بچوں کو پڑھاتے، یعنی قرآن کی تفسیر، حدیث کی تفسیر، اسی طرح کئی علوم جو ہے اس وقت جو تھے، اس وقت کے زمانے میں تھے، تو فرمایا 13 علوم روزانہ جو ہے وہ آپ پڑھایا کرتے تھے۔ اور ان کا علمی مقام و مرتبہ یہ کہ آپ نے ایک ہی وقت میں ایک آیت مبارکہ کی 40 تفسیر بیان فرمائی، جن میں سے 29 تفسیر علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم میں بھی جو ہے وہ نہ تھی۔ حالانکہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے جو ہے وہ امام تھے۔ آپ نے علامہ ابن جوزی نے علم قرآن، علم حدیث، علم فقہ، علم طب، تاریخ، تفسیر، علم نجوم یعنی ستاروں کا علم وغیرہ کے علاوہ دیگر بہت سے علوم و فنون میں بھی قابل قدر کتابیں جو ہے وہ لکھے۔ اتنے بڑے عالم دین اور مفسر تھے کہ انہوں نے صرف 11 تفسیر ان کے علم میں تھی، باقی 29 تفسیر جو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی ان کے علم میں جو نہیں تھی۔ تو آپ کی تصانیف کی تعداد تقریباً 300 سے زائد بتائی جاتی ہے امام ابن جوزی کی۔ اور امام ابن قدام حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابن جوزی اپنے زمانے میں وعظ و خطابت کے امام تھے، مختلف علوم و فنون میں بہترین تصنیف فرمائی، تدریس بھی کرتے تھے، اور آپ حافظ الحدیث یعنی حدیثوں کے حافظ بھی تھے۔ مگر وقت کے اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود علامہ ابن جوزی غوث پاک کے بیان کردہ 40 تفسیر اقوال میں سے صرف 11 کے بارے میں جانتے تھے، جس سے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے علمی سمندر کی بے پناہ گہرائی کا جو ہے وہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ مظہر عظمت غفار ہے غوث اعظم، مظہر رفعت جبار ہے غوث اعظم، نائب احمد مختار ہے غوث اعظم، اور سب ولیوں کے سردار ہے غوث اعظم۔